إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين آمين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے پاس بیٹھے تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے آپ کو آپ کی سرزمین سے باہر کر دے، سو آپ کیا مشورہ دیتے ہو؟ فماذا تأمرون، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ درباریوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجئے اور شہروں میں کام کرنے والوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں، غرض کہ وہ جادوگر ایک مقررہ دن کے وقت سب جمع کیے گئے۔ فجمع السحرۃ، سارے جادوگر جمع کیے گئے، لمیقات یوم معلوم، مقررہ وقت کے ٹائم۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں کو بتا دیا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوگے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کو ان کی راہ پر رہیں، تو ہم انہی کی راہ پر رہیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں آپ کوئی بڑا صلہ دیں گے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، آپ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو میں بہت زیادہ اپنے قریب رکھتا ہوں۔ مقرب وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں وعصیہم اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی قسم بے شک ہم آج غالب ہی رہیں گے معاذ اللہ۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، سو ڈالنے کے ساتھ ہی وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر تمام بنے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب عالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ تو اب ہم لاسٹ کلاس میں بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی لاٹھی اور ید بیضا اس کا معجزہ دکھایا، تو فرعون ایک دم پریشان ہو گیا، اور حالانکہ اس کو یقین آ چکا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس کو اپنا تخت بہت عزیز تھا، اور اس نے کہا کہ یہ نہ ہو جائے کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا، آپ کا ایک کمپٹیشن رکھوں گا، اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ تو ہماری زمین پر قبضہ کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے کہا کہ ہمیں ان کا ٹیسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا امتحان لینا چاہیے، یہ کوئی بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ میجیشنز ہیں، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی میسج لے کر نہیں آئے ہوئے، بلکہ یہ کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں۔ کیا ہوا کہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ اس ٹائم پہ یہ اتنا بڑا مجمع لگے گا، باقاعدہ طور پر مجمع لگایا گیا، اور اس چیز کے لیے کہا گیا کہ ہاں جی یہاں پہ آج کے دن سب اپنے کرتب دکھائیں گے، اور پھر جو ماہر ترین جادوگر تھے
مصر کے ان کو بلوایا گیا اور کہا کہ اگر آج کے دن آپ بازی لے جاتے ہیں یا آپ جیت جاتے ہیں تو آپ ہمارے اسپیشل لوگوں میں شامل ہوں گے اور آپ کو اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ مینس کہ پورا ایک سیٹ اپ لگایا گیا اور کہا گیا کہ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے معاذ اللہ ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ ذلیل و خوار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات عزت دینے والی ہے۔ تو پھر تمام جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں، جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو کہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اژدہا ایسا کہ جو جب پھنکارتا تھا اس کے منہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے شرارے نکلتے تھے یا آگ نکلتی تھی، اور سب لوگ اس سے ڈر گئے۔ ایون کچھ تو بکس میں یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس چیز کو دیکھ کے ڈر گئے، اور جب واپسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑنا چاہا اس عصے کو، تو سوچا کہ میں اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی رومال وغیرہ باندھ کے پھر پکڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آواز آئی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہاتھ سے پکڑیے، جیسے آپ اپنے ہاتھ سے پکڑیں گے دین یہ کنورٹ ہو جائے گا دوبارہ سے اسٹک میں یا عصے میں دوبارہ سے کنورٹ ہو جائے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو کیا ہوا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ کھانا شروع ہو گیا، تمام بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھانا اس نے سٹارٹ کر دیا۔ اسی ٹائم پہ کیا ہوا کہ ساری کایا پلٹ گئی اور فرعون دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس کے بلوائے ہوئے تمام جادوگروں نے سجدہ کیا اور وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا برب العالمین، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام جتنے بھی جادوگر ہیں، آمنا ہم تمام جادوگر ایمان لاتے ہیں اس رب پر جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اور کس کا رب ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، اور جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لائے کہ ہم نے شکست کھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی جادو نہیں دکھا رہے تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون۔ فرعون کہنے لگا ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس لیے کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں ضرور یہ تم سب کا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ سو اب حقیقت معلوم ہوتی ہے، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسرے طرف کا پاؤں کاٹوں گا، مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تم سب کو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاؤ گے تو میں آپ کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، میں آپ کے پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام لوگوں کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی۔ فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ فرعون نے جب دیکھا کہ میں نے جتنے بڑے بڑے جادوگر بلوائے تھے وہ تو سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے ہیں، اور وہ سارے سجدے میں گر پڑے ہیں، اور سب نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور اب تو میری کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ اب ان جادوگروں کو دیکھتے ہوئے باقی تمام لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ایک دوسرے کے مخالف ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک پاؤں کاٹوں گا، اور میں آپ کو سولی پر چڑھا دوں گا، تم سب لوگوں کو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، انہوں نے جواب دیا کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے، اگر تم ہمیں سولی پہ چڑھا دو گے، ہمیں قتل کر دو گے، ہمیں مار ڈالو گے تو ہم اِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کے پاس جا پہنچیں گے۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی اچھی بات کی انہوں نے کہ اگر آپ ہمیں مار ڈالو گے، آپ ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو گے، لیکن ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جاؤ اور تم لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون۔ فرعون نے شہروں میں سپاہی دوڑا دیے کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم سب ایک مسلح جماعت ہیں، ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، حاضرون، اور ہم سب ان سب کو یہاں سے پکڑ لیں گے۔ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل۔ غرض ہم ان کو باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے، عمدہ مکانات سے باہر کر دیں گے۔ ہم نے ان کو باہر کر دیا ہے، ان سے ہم نے باغات چھین لیے ہیں، چشمے چھین لیے ہیں، خزانے چھین لیے ہیں۔ کیا ہم ان کے ساتھ یوں ہی دوسری طرف بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا کر دیں؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، غرض سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جا لیا۔ اب یہاں پہ یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جو فرعون تھا اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور اس لیے اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ لوگ تو، انہیں تو ہم نے ہر چیز سے محروم کر دیا تھا، جو جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں ہم نے وہ بھی ساری ہتھیا لی تھی، وہ بھی ہمارے پاس خود کے پاس موجود تھی، ہم نے تو ان کو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہاں سے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، بیکاز ہم ان کو اپنا غلام بنائیں گے، ان سے طرح طرح کے کام لیں گے، اور ہم انہیں کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، ایون ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ان کا پیچھا کرنا سٹارٹ کیا سپاہیوں نے، ساتھ میں فرعون نے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جا لیا، مینس کہ وہ سامنے آمنے سامنے ہو گئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، تراءت الجمعانی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے، فالوورز تھے، کہنے لگے کہ بس ہم تو ان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ وہ ڈر گئے، تمام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو حواری تھے، وہ سارے ڈر گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے وہ تمام لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو بھی حواری کہتے ہیں، سوری میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بول دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اسرائیلی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ہم ان کے ہاتھ آ چکے ہیں، اب تو ہم پکڑے گئے ہیں۔ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، انضرب، ضرب لگائیے، بعصاک البحر، سمندر میں ضرب لگائیے اپنے عصے کی مدد سے، اپنی سٹک کی مدد سے۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے وہ پھٹ گیا، اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا پہاڑ، کالطود العظیم، اتنا بڑا وہ حصہ تھا، اتنا اتنا چوڑائی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا تاکہ ایزیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے اس کو کراس کر سکیں، دریا کو کراس کر سکیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے دوسرے فریق کو اس موقع کے قریب پہنچا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ سارے بھی پاس پہنچ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز وہاں سے کراس کر رہے تھے، وہ بھی پاس پہنچنا شروع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جب وہاں سے گزرتے جا رہے تھے، اور وہ پیچھے والے جو تھے فرعون کے ساتھی اور سپاہی، وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہوئے کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو ساتھ میں ہم بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چلتے چلتے درمیان میں جب پہنچے، اور دوسری سائڈ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کا آخری بندہ جیسے ہی اس نے دریا کو کراس کیا، فوراً سے پانی آپس میں مل گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، اور ہم نے ان کے فالوورز، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ،
اور اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور کافر ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب بہت بڑا، زبردست، بڑا مہربان ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری قرآنی آیات شیئر کی ہیں، سٹوریز شیئر کی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں شیئر کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کس طرح سے بچاتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح سے پار لگاتا ہے۔ ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں، آج کی سائنس یہ امیجن کر سکتی ہے کہ جو دریا ہے اس کو بغیر کسی ہرڈل کے کراس کر سکیں، بغیر ہم کسی بھی بوٹ کے ہم اس کو کراس کر سکیں، کوئی بھی پل، کوئی برج کے بغیر ہم اس کو کراس کر سکیں، اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن یہ میریکلز ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کرتی ہے، جو امپاسبل بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہماری سوچ یا ہماری امیجنیشنز میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی، وہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ میریکلز ہوتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں۔ معجزات وہ ہوتے ہیں جو انسانی سوچ سے کئی گنا اوپر ہوتے ہیں، وہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتے، ہماری امیجنیشنز نہیں پہنچ سکتے، جہاں سے میریکلز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا جو دشمن تھے، جو گرانا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ٹیم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی ٹیم ہے، ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بچا لیا، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، اجمعین، سب کے سب بچ گئے۔ اور کون غرق ہو گیا؟ جو ان کو گرانا چاہ رہا تھا، جو ان کی جماعت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت ہے، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کی ساری جماعت کو غرق کر دیا، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ کیوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں یہ چیزیں ہم سرچ آؤٹ کرنی چاہیے، اس میں ہمیں یہ تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ پہ اس آیت میں کیا فرمایا ہے؟ یہ نشانی ہے، اس میں ہمیں تدبر کرنا ہے۔ تدبر مینس کہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنا ٹائم مینیج کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اتنی بڑی بڑی مشکلات سے بھی نکال لیتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات رکھ دیے۔ باقی انشاءاللہ جو چیزیں نیکسٹ رکوع میں آئیں گی وہ ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہے، اور کمپلیٹ سٹوری ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔